ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل جلالہ نے دین اسلام کو جو امتیاز عطا فرمایا ہے، جو تمام جہانوں کے دینوں پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اس دین کی جامعیت کی وجہ سے ہے، اس دین کے کمال کی وجہ سے ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ہدایات عطا فرمائی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر شخص کے لیے، مرد و عورت کے لیے، بوڑھے جوان کے لیے، شہری دیہاتی کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اس دین کے کچھ ایسے موٹے موٹے اصول ہیں جن کو اصول دین کہا جا سکتا ہے، جس کے اوپر اس کے مسائل کی اور احکامات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں ایک بہت اہم ترین اصول، بلکہ جملہ اصولوں کا اگر نام لے لیا جائے تو انسان کے نفس کی حفاظت، انسان کے خون کی، اس کے نفس کی حفاظت، یہ اس دین کا جملہ بڑا اصول ہے۔ انسان کی عزت کی حفاظت، انسان کی پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت، انسان کے عقل کی حفاظت، یہ انسان کے مال کی حفاظت اور اس کی جتنی بلونگنگز ہیں، جو اس کے اثاثہ جات ہیں، اس کی حفاظت۔ کہنے کو یہ کم سے اصول معلوم ہو رہے ہیں، لیکن جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان سب سے مقصود یہ ان چیزوں کی حفاظت ہے۔ اب آپ نکاح کو دیکھ لیجئے، طلاق کو دیکھ لیجئے، عدت کو دیکھ لیجئے، شراب کے پینے کی حرمت کو دیکھ لیجئے۔ کہیں عقل کی حفاظت مقصود ہے، کہیں اس کے مال کی حفاظت مقصود ہے، تو چوری منع ہے، ڈاکہ منع ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ جل جلالہ نے انسان کو جو دین دیا اس کے اصول یہ ہیں۔ کیا پتہ چلا
کہ اللہ اتنے کریم ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دین دیا اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. امتحان لینے والے اللہ جل جلالہ ہیں اور جنت انہوں نے دینی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے کچھ کام بتاتے، میرے لیے یہ کیا کرو، مال کما کے مجھے دو، زمینیں آباد کر کے مجھے دو. تو اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز چاہتے ہی نہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کچھ کما کے دیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ کھانے سے پاک، اللہ پہننے سے پاک، اللہ روزی سے پاک، اللہ مال کی اللہ کو حاجت نہیں، عزت کو اللہ کو حاجت نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ووٹ لیں گے، اللہ کے نعرے لگائیں گے. اللہ ووٹوں سے پاک. تو جتنا دین اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا، لیکن اس سے اصل فائدہ کس کا ہے؟ خود انسان کا. انسان ہی کے فائدے کے لیے دین دیا، اسی میں امتحان رکھ دیا. اور انسان ایسا بے وقوف اور جاہل ہے کہ اپنے فائدے کو نہیں سمجھتا اور دین کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس دین کا ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑا جز انسان کی عصمت، اس کی پاک دامنی کی حفاظت ہے، جس کو انسان کے نسب کی حفاظت بھی کہا جاتا ہے، انسان کے پانی کی حفاظت بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم ترین جز ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے کئی جگہ پر بیان کر دیا، اس کے اصول واضح کر دیے. انسان کو انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا. اس لیے انسان کو حکم دیا کہ وہ حیوانوں کی طرح، جیسے حیوان جس چاہے مادہ سے تعلق قائم کرے، انسان کو قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. انسان کو بہت زیادہ پابند بنایا گیا کہ وہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے زیادہ سے زیادہ 4 اور کم سے کم 1 عورت کا انتخاب کر لے، اس سے باقاعدہ اللہ کے نام پر. اب نکاح کی حقیقت پہ غور کیجئے. نکاح کیا ہے؟ 4 آیتیں پڑھی اور کہا قبول ہے، ہاں جی قبول ہے، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. اللہ کے نام پر ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ باندھ دیا گیا. اصل برکت اللہ کے نام کی ہے، بیچ میں اللہ کے بندے کو اور اللہ کی بندی کو آپس میں باندھ دیا گیا. بس یہی ہے. اور نبی کی یہ سنت بنا دی گئی. مقصود کیا ہے؟ انسان کے نسب کی حفاظت، کہ جو اولاد ہوگی اس کے باقاعدہ ماں باپ ہوں گے، ان کا نسب چلے گا، ان کا خاندان اور پوری لڑی چلے گی. وہ ایسے الدجاجات المخلات کہتے ہیں عربی میں، ادھر ادھر آوارہ گھومنے والی مرغیاں نہیں ہیں کہ اس کا نہ باپ پتہ ہے نہ ماں پتہ ہے. برائلر مرغی یہ ایسے ہی پیدا ہو گئی اور چند دن بعد ختم ہو گئی. انسان برائلر مرغی نہیں ہے. انسان کا باقاعدہ نسب محفوظ ہوگا. اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ سب پتہ ہوگا، اس کا خاندان پتہ چلے گا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ نسلیں پیدا کی تاکہ تمہارا تعارف ہو، تم جان لو کہ تم کون ہو. تو اس لیے اس دین کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے. تو انسان کے جو بڑے بڑے امتحانات ہیں اس میں ایک امتحان مال کا ہے جس پر میں نے کئی مرتبہ یہاں بات کی، اور ایک امتحان انسان کے نفس کا اور اس کی شہوت کا ہے. فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں آج کل ویسے ہی نہیں ہیں، صرف بیویاں رہ گی پیچھے، ان میں ان پر کوئی ملامت نہیں.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے امتحانوں میں ایک امتحان یہ ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو اور اپنی شرمگاہ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ کون سی دو چیزیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ تو رانوں کے درمیان جو انسان کی شہوت کا مرکز چھپا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ دین کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے شیطان کا جو پہلا حملہ انسان پر تھا وہ اسی بے حیائی کے راستے سے تھا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ فرما رہے اے آدم کی اولاد، مردوں اور عورتوں، شیطان تمہیں بھی کہیں ایسے فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے اس حال میں نکلوایا کہ ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرم گاہیں کھل گئیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے حیائی میں اور فحاشی میں مبتلا کر دے اور ان کو شریعت و سنت کے راستے سے ہٹا دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، بے حیائی پھیل جائے۔ آج بے حیائی بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا بوڑھے اور کیا جوان اور کیا سفید بالوں والے اور حاجی اور نمازی اور کیا یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے نوجوان، سب پر شیطان حملہ کر رہے ہیں بے حیائی کا۔ ایک انگلی کی غلطی سے انتہائی بے حیائی وہ دیکھ سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عرش کے سائے کے تلے ہوں گے وہ لوگ جو 7 قسموں میں سے ہوں گے۔ ان میں سے آخری رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے، گناہوں کو یاد کرے اور روئے، یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی اوپر استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اپنی خلوتوں میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ موبائل، اور موبائل پہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ تصویریں بے حیا عورتوں کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا؟ ایسے تصویر سامنے آتی ہے کہ بس۔ شیطان نے بے حیائی کا وہ جال پھیلایا ہے خدا کی قسم کہ پوری امت مسلمہ کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ اور مومن جب تک بے حیائی سے پاک رہتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، تب تک تو وہ نیک اعمال میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ جو ہی وہ بے حیائی میں داخل ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں داخل ہوتا ہے، تو ہی اس کا ایمان اور اس کا جذبہ عمل سرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو پاک دامنی کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن نفس اتنا خبیث ہے، شیطان ایسے چور راستے نکالتا ہے نفس کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ بظاہر تو وہ خبریں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بری نظر وہ خبریں پڑھنے والی عورت کے جسم پر ہوتی ہے۔
یہ ایک ایسا جال ہے جس پہ پوری امت کو، پورے علماء کو، خطباء کو زور لگانا چاہیے، لیکن حالت یہ ہے کہ کوئی بولتا بھی نہیں، کوئی ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں کہ لوگوں کدھر جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی کو پھیلائیں ان کو دردناک عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، چینلوں کے چینل ہیں، لوگ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کس کس چیز پر اپنی جسموں کی نمائش کر کے عورتیں اور مرد پیسے کما رہے ہیں، مال کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، دردناک عذاب کما رہے ہیں، اور ہم خود اور ہماری نسلیں وہ ان کا شکار ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جیسی انسان کی خلوت ہوگی ویسے ہی اس کے ساتھ قبر کی خلوت میں معاملہ ہوگا۔ الجزاء من جنس الاعمال، حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں کہ جیسا عمل ویسی جزا، جیسا عمل ویسی جزا۔ جو اپنی خلوتوں میں پاک نہیں، اس کی خلوت قبر میں پاک نہیں، اس کی خلوت میں اس کو عذاب ہے۔ تو محترم نوجوانوں، بزرگوں، سب کے لیے الارم بجا رہا ہوں، اپنے لیے سب سے پہلے کہ سنبھلو، سنبھلو، ایسا نہ ہو کہ ہم بد نظری کے راستے سے کہیں اور چلے جائیں۔ یوٹیوب استعمال کرنے والے بے شمار ہیں، بیٹھے ہیں یوٹیوب کھول لیا اور دیکھ رہے ہیں، نیٹ پیکج لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، ایک کے بعد اگلی کھلتی ہے، اس میں کہیں سے کہیں چلے جاتے۔ اس دن ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، دو صاحب ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور دوسرے ان کے ساتھ ویسے ہی آئے تھے، وہ ان کے دوست تھے، اور ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے اور وہ یوٹیوب دیکھ رہے تھے بیٹھے۔ کیا وقت تھا کہ مومن کو فارغ وقت ہوتا وہ تسبیح گھماتا تھا، اب جو ہی اس کو 2 منٹ ملتے ہیں وہ یوٹیوب کھول لیتے ہیں۔ آگے کی سناؤں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، پہلی چھتریوں کے پیچھے کر کے اور تلاوت کر رہا تھا، ایک صاحب آ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مغرب سے عشاء کا قیمتی ترین وقت تھا، مسجد نبوی شریف ہے، روضہ رسول سامنے ہے، چھتریاں ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے، عشاء کے بعد کا وقت تھا یا عشاء سے پہلے کا، یہ یاد نہیں آ رہا، لیکن لوگ کم تھے۔ اس بندے نے موبائل نکالا اور یوٹیوب دیکھنی شروع کر دی۔ میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، کوئی یہاں پہ بھی آ کے مسجد میں بھی یوٹیوب دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ عادت اتنی بنی ہے نا، تو عادت سے بندہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، فلاں ٹی وی، فلاں ٹی وی، یہ ٹی وی، وہ ٹی وی، معلومات، دنیا کی بہترین 8 واقعات، اور فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایکٹر نے یہ کر دیا، اردغل نے یہ کر دیا، کلوش عثمان نکل آئی، اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہر وقت۔ اس کے بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ، مفتی وہ فلاں طارق، وہ پتہ نہیں جو ہے کراچی والے، وہ بیچ میں ایک اور قادری صاحب اور فلاں صاحب، بیچ میں مفتی صاحب، بیچ میں ایکٹرز، بیچ میں عمران خان، بیچ میں کرونا، ٹھک 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 انگلیاں بیٹھا وقت برباد کر رہا ہے، بیچ میں کسی ایکٹریس کو دیکھنا شروع کر دیا، بیچ میں ایسی عورتیں دیکھنی شروع کر دیں جن کے گریبان کھلے ہیں، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اپنا سارا ایمان ضائع کر بیٹھا۔ صبح تسبیح کی تھی، تہجد پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، نفلیں پڑھ کے آیا تھا، اب یوٹیوب کی گندی سکرین نے اس کا ایمان ضائع کر دیا، سارا نور ضائع ہو گیا۔
جو نور محنتوں سے کمایا تھا وہ صبح کی یوٹیوب نے اور چینل کی اناؤنسر نے اور براڈ کاسٹر نے ضائع کر دیا. مفتی صاحب بٹھا رکھے ہیں, نام نہیں لیتا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک عورت بیٹھی ہے جس نے کوئی دوپٹہ نہیں لے رکھا اور اس کا سینہ کا ابھار ظاہر ہے, وہ ایسے آگے وہ پوچھ کے دینی مسئلے پوچھ رہی ہے اور لوگ دینی مسئلے سن رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ ذرا سوچیے میرے بھائیوں. یہ نفس بہت شریر ہے, اس کی خباثت بہت زیادہ ہے, یہ ہم سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں. معاشرے میں بے حیائی کیسے ختم ہوگی یہ بعد کا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں کیسے بچوں گا, میں کیسے یوٹیوب سے بچوں گا, میں کیسے ان چینلوں سے بچوں گا. بد نظری صغیرہ گناہ ہے, لیکن اتنے زیادہ کبیرہ گناہ اس سے انسان کرتا ہے کہ اس کو بہت سختی سے روکا گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت پر موقوف ہے. نظر کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان یہ چاہتا ہے, شیطان کے چیلے یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے. مومن مرد اور عورتیں, ان کے بچے اور بوڑھے اور سب بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں اور زنا پھیل جائے اور بدکاری پھیل جائے. اور زنا اور بدکاری یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو توبہ کیے بغیر مر گیا اس کو شدید ترین عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ سخت وعیدیں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا. تمام مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا, زنا نہ کرنا, فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. زنا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا, دور دور رہو. ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں پہ بے پردہ عورتیں ہیں. کسی نامحرم سے باتیں نہ کرو. آج کا سب سے بڑا مسئلہ نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا. جتنے نوجوان ہیں وہ کبھی کسی نے ادھر کوئی ٹانگ اڑائی, کسی نے ادھر, نامحرم سے باتیں. جو نامحرم سے باتیں کرتا ہے خدا کی قسم اس کے دل میں عبادت کی لذت تو آ ہی نہیں سکتی. وہ اللہ کو کیا پہچانے گا جو اللہ کے غیر سے چسکے لیتا ہے. یہ سب ہمارا حال ہے, یہ ہماری نسل کا حال ہے. نامحرم سے باتیں ساری رات کرو, بات ساری رات باتیں کرو. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بے حیائی کے کام کریں, وہ تو بے حیائی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اربوں روپے لگا رہے ہیں. ان کا تو ویژن اور مقصد یہ ہے کہ یہ بے حیا بنے, ان کی نسل بے حیا بنے. اس کو کیسے روکنا ہوگا؟ ہم سارے جتنے یہاں اولادوں والے بیٹھے ہیں جلدی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا. ایک نوجوان ہے, چاروں طرف آگ لگی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں باغ دامنی کی زندگی اختیار کروں. کیسے کرے؟ والدین شادی کرنے کو تیار نہیں. پہلے تو کمائے گا, پھر تو ایک کمرہ بنائے گا, پھر جو ہے جہیز بنائے گا, پھر اتنا سامان جمع کرے گا, پھر تیری شادی کریں گے. کر لو پھر. مشکات میں ہے جو مومن اپنے جو نوجوان بچہ یا بچی, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا اس کا وبال اس کے والدین پہ جائے گا اگر اس نے اس کا انتظام نہ کیا ہو. ہم اپنے بچوں کی جلدی شادی کریں, چھوڑ دیں یہ شادیوں پہ خرچے, مسجدوں میں نکاح کریں.
10 بندوں کو بلا کے ولیمہ کھلا دے. شادی حال لینا ہے 500-600 بندوں کو ولیمے پہ بلانا ہے, 20 لاکھ روپیہ تو اس پہ چاہیے. کتنے ہی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں کہ حضرت خدا کے لیے ہمارے باپ کو ہماری شادی کر دے. منتیں کرتے ہیں لیکن وہ ظالم ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی ابھی تو پیسے نہیں ہیں. وہ بچہ برابر گناہ کر رہا ہے, برابر گناہ کر رہا ہے. نہ محرم سے روکنے کا طریقہ ہے اس کی جلدی شادی کرو. میں اکثر کہتا ہوں, جتنے میرے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی اولاد ہوگی, لوگوں کو کہتا ہوں ایک بندے کو بھوک لگی ہو بہت زیادہ, ایک جوان آدمی ہے وہ کہیں سے کام کر کے آیا, اس کو بھوک لگی ہے بہت زیادہ, وہ کہتا ہے لاؤ روٹی دو. میں کہتا ہوں نہیں روٹی نہیں ملے گی, چل ادھر جا کے بیٹھ جا, یہ تسبیح پکڑ, تسبیح پڑھ. کیا خیال ہے تسبیح پڑھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی؟ بھوک ختم ہو جائے گی؟ بتاؤ نا جی, تسبیح پڑھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی؟ میں اسے کہوں چل نماز پڑھ, نماز پڑھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی؟ میں کہوں چل روزہ رکھ, ہاں اب روزہ رکھے گا پھر افطاری کرے گا, پھر بھوک لگی ہے اس کو. تو ایک نوجوان کو جب عورت کی ضرورت ہے, ایک جوان لڑکی کو جب مرد کی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی نہیں ہم کر سکتے, ابھی نہیں کر سکتے, ابھی تو تیرا ایک بھائی کریں گے, اس کے بعد پھر تیرے دوسرے بھائی کی کریں گے. بدکاری پھیل رہی ہے لوگوں. شریفوں کے بچے, نیک گھرانوں کے بچے اور بچیاں بدکاری کر رہے ہیں. سب قصوروار والدین ہیں. ہم فوری شادیاں کریں, ہم سارے طے کر لیں کہ ہم نے روایت بدلنی ہے معاشرے کی. چراغ سے چراغ جلتا ہے خدا کی قسم. ہم کہیں کہ ہم جلدی شادی کریں گے, 18 سال کا نوجوان اور 16 سال کی بچی اس کی شادی کر دیں گے. معاشرے میں نامحرم سے باتیں کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہی اس کا واحد حل ہے. ہم اپنے گھروں میں خود بھی پاک دامنی اختیار کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں گے, اور جلد نکاح کریں گے اور سادہ نکاح کریں گے تو یہ معاملہ قابو میں آئے گا. ورنہ یہ طوفان اس قدر تیزی سے بہہ رہا ہے کہ اس کو روکنے کی کوئی صورت دکھلائی نہیں دیتی. دوسری صورت, اپنے بچوں کو ہم سارے مسجد سے جوڑیں, اللہ والوں سے جوڑیں, تبلیغی جماعت میں بھیجیں, درس قرآن پہ بٹھائیں, مدرسے بھیجیں. جو بچہ دین کے ساتھ صحیح تعلق ہوگا اس کے بچنے کے امکان ہیں. جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے, اللہ رسول کی ناراضگی سے ڈرتا ہے, وہ کوئی ہاتھ پیر مارتا ہے. اس بے حیائی سے اور اس گند سے بچنے کا, ورنہ یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اپنی اولاد کو زنا سے, بدکاری سے, نامحرم کی دوستی سے بچانا میری ذمہ داری ہے. میں کیسے اس کو ادا کروں, آپ غور کیجئے. میں درد دل سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں. جتنا نوجوان بیٹھے میں ان سے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ صبر کرو. نوجوان مجھے کہتے ہیں پھر آپ کرا دو نا میری شادی. میں کہتا ہوں اچھا دعا کر سکتا ہوں, آپ کے والد سے بات کر سکتا ہوں, آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. صبر کرو, صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت کی حوریں ہیں. جو پاک دامن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حوریں عطا کریں گے. تھوڑا صبر کر لو, کیونکہ اللہ نے فرمایا جو بیوی کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا میں نے ایک ثقب دیکھا. ثقب
یعنی سوراخ تنور کی طرح کا، جو اوپر سے تنگ تھا، اندر اس کے بہت وسیع تھا، اس میں بہت سارے ننگی مرد اور عورتیں جمع تھے اور آگ جل رہی تھی، اور وہ آگ ان کو اوپر لے آتی تھی اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے تھے، فرشتے ان کو مارتے تھے اور وہ دوبارہ نیچے چلے جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ معمولی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو بدکاری اور بے حیائی کو روکنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ میں اس بے حیائی کا ذریعہ نہ بنوں، مجھے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو پردے میں لے کے آنا ہے۔ میں اس کا ذریعہ نہ بنوں کہ میری بیوی اور میری بچی کو دیکھ کر اور میری بہنوں کو دیکھ کر کسی نفس پرست کا دل خراب ہو۔ میں گناہگار ہوں اگر میری بچی پردہ نہیں کرتی، اگر میری بچی بن ٹھن کے شادیوں میں جاتی ہے اور کزنوں سے ملتی ہے تو میں خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ ہم دیندار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اپنی بچی کو کنٹرول نہیں کرتے اور خود لے جا کے اس کو کزنوں کے ساتھ جو ہے وہ شادیوں میں چھوڑتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں دین نے ماحول قائم کریں، اپنی بچی کو بچانے کے لیے میں خود فکر کروں کیسے میری بیٹی بچ جائے، میری بیوی بچ جائے۔ آپ سارے مرد ہو، خدا کی قسم آپ جانتے نہیں مرد کی نظر میں کتنی ہوس ہوتی ہے، وہ کیسے عورت کو دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچو، اپنا رول ادا کرو، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو پردے میں لاؤ، ان کو دینی ماحول فراہم کرو کہ وہ دل سے پردہ کریں، ان کو چادریں اڑواؤ، بازار ان کو نہ بھیجو کہ ہر کام کے لیے عورت اٹھ کے بازار جا رہی ہے۔ یہ مردوں کی کوتاہی ہے کہ عورتیں بازار میں جا کے شاپنگ کرتی پھرتی ہیں۔ یہ بے حیائی ہمارے گھن کی طرح کھا رہی ہے، ختم کر رہی ہے ہمیں، ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے، ہمارے بیڈ روموں میں پہنچ چکی ہے بے حیائی، ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ ہوش کرو میرے دوستو، ہوش کرو، خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اور اپنی اولاد کو بے حیائی سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، ورنہ یہ سب جلا کے بھسم کر دے گی۔ یہ ایسی فکر ہے جو آج دلوں سے نکل چکی ہے، اس وجہ سے معاشرے میں ابتری بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی۔ اور جتنے ہیں نوجوان، ان کو ایک بہت اہم نصیحت کرنے لگا ہوں۔ اب تک جتنے نوجوانوں سے میں نے ان کے احوال معلوم کیے ہیں، سب میں ایک کامن چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو بے حیائی، بدکاری، فحاشی پر لانے والا اس کا کوئی دوست یا اس کی کوئی سہیلی۔ المرء علی دین خلیلہ، کیا حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، تم میں سے ہر ایک اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس چاہیے کہ اپنے دوستوں پہ غور کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ایسے دوستوں سے بچو، یہ سانپوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو ہاتھ پکڑ کر برائی کراتے ہیں، یہ شیطان کے بھی باپ ہیں۔ کیسے؟ شیطان صرف ترغیب دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لے، نفس میں تقاضا ڈالتا ہے، یہ برا دوست پکڑ کے گناہ کراتا ہے، یہ شیطان کا بھی باپ ہے، یہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا ہے۔ کتنے نوجوان برباد کیے، میرے دوست نے مجھے یہ راستہ دکھایا، میرا دوست مجھے فلانی جگہ لے گیا، میرے دوست نے فلاں عورت سے میرا رابطہ کروا دیا۔ روتے ہیں وہ نوجوان۔ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، اچھے دوست نہیں ملتے تو دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ہر ایک کو دوست تھوڑی بنا لینا ہوتا ہے۔
اچھے لوگوں کی کمی نہیں، نیک لوگوں سے ہم دوستی کریں۔ والدین کا کیا فرض ہے ذرا سنیے گا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دوستوں کی تحقیق، دیکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ میرے بچے کے ساتھ اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا، احمد اس کا نام تھا شاید، اس کے باپ کو میں نے دیکھا کہ کمال درجے کی اس کی فکر تھی۔ میرے بیٹے نے اپنے دوستوں کی جو ہے وہ ایک پارٹی کی چھوٹی سی، گھر میں نہیں، میرے سسرال کا ذرا بڑا لان ہے، وہاں انہوں نے کہا فٹ بال کھیلیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ ابراہیم آپ کا بیٹا؟ میں نے کہا جی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میرے بچے نے کل دعوت پہ آنا ہے، میں ذرا وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے؟ میں نے کہا آؤ دیکھ لو۔ وہ باقاعدہ گھر دیکھنے کے لیے آیا، گھر چیک کر کے گیا کہ کل میں نے اپنے بیٹے کو جہاں بھیجنا ہے پتہ چل جائے، اور اس نے تاکید کی کہ بیٹا مسجد ساتھ ہے، نماز پڑھنے جانی۔ میں نے کہا کمال ہے بھائی، یہ آدمی کتنا اپنی اولاد کے بارے میں متفکر ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں۔ یہ فکر ہمیں بھی کرنی ہے، یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے پیار سے، محبت سے، کہ میرا اولاد کہاں جا رہی، کس سے دوستی کر رہی، اس کی سہیلی کون ہے، میری بچی کی سہیلی کون ہے۔ ایسا بیج بولتی ہیں یہ سہیلیاں، کیا کیا داستانیں سناؤں، خدائی قسم وقت کم ہے۔ ایک بچی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی سہیلی نے اس کو کہیں کسی کے ساتھ ٹکرا دیا، خود نکل گئی بیچ میں سے، اس کی زندگی تباہ کر دی۔ ایسا رول پلے کر رہی ہیں یہ، ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں بے حیائی پھیل چکی ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، ہر وقت نگرانی کرنی ہوگی۔ بچہ باتھ روم میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگاتا، مجھے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بچہ رات کو سکرین غلط یوز تو نہیں کرتا، مجھے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اتروا دو اپنے گھروں سے وائی فائی اور یہ ساری ڈیوائسز، اگر آپ نہیں نگرانی کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، لیکن اپنی اولاد کو بچاؤ، ان کا ایمان بچاؤ۔ کا سب سے بڑا آلہ ہے آپ اور میں یہ طے کریں کہ ہم اس سکرین کو مس یوز نہیں کریں گے، اپنی ذات اور اپنے نفس پر پابندی لگائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں خبریں دیکھنے کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ جب میرا ایمان ہی لٹ گیا اور میرے بچوں کا ایمان ہی تباہ ہو گیا تو مجھے ایسی خبروں سے اور ایسی معلومات سے کیا فائدہ۔ اور اپنے عمل سے نمونہ بنیے، گھروں میں دینی ماحول قائم کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ اور آخر میں کہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا ساتھ سو رہا ہوتا تھا، تہجد لمبی کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے نماز لمبی کرتا ہوں۔ ہم بھی راتوں کو اٹھ کے، تمام انبیاء کی یہ دعوت تھی، تمام انبیاء کی یہ فکر تھی کہ ہماری اولاد بن جائے، ہم راتوں کو اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے آنسو بہائیں کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بچا لے، اس بے حیائی کے سمندر سے بچا لے، ان کو نکال لے۔ میرے ایک دوست پروفیسر ہیں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، وہ وہاں پر جو شریعہ کے جو نیا بیچ آیا تھا ان کو ایک اس میں لیکچر ملا اسلامیات کا، 22 لڑکیاں اس میں پڑھتی تھیں، ایک لڑکی ان کے قریب ہو گئی، انہوں نے اس سے پتہ کیا کہ ذرا احوال بتاؤ۔ اس نے کہا سر میں کیا بتاؤں آپ کو؟ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ اس نے شیئر کیا کہ ان 20 میں سے 18 لڑکیوں کے ناجائز تعلقات ہیں، باقی لڑکوں سے یہاں پر صرف 2 لڑکیاں بچی ہوئی ہیں، 2 لڑکیاں۔ تو اس نے ان 2 لڑکیوں کے نام معلوم کیے اور تحقیق کی اور بعد میں ہم سے شیئر کی۔ ایک لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی بزی تھی، اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی، وہ بچی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا آپ اپنی اولادوں کا جلدی نکاح کر دیں۔ دوسری لڑکی کے والدین بہت نیک تھے، پتہ چلا کہ وہ اپنی بچی کے لیے دعا بہت کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے سامنے، اپنے والدین کی نیکی اور دعاؤں کی وجہ سے وہ بچی بچ گئی تھی۔
میں نے آپ کو دونوں باتیں عرض کی ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, ہم راتوں کو ٹوٹ کے ان کے لیے روئیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, میری اولاد کو بھی, آپ کی اولاد کو بھی پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے. تشریف رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.